فریق نے یا ان کے ایک بہت بڑے حصے نے اس کو پھینک دیا، یعنی اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، اس طرح پھینکا کہ جیسے وہ اس کو کبھی جانتے ہی نہیں۔ ابھی یہ جرم جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے، یعنی یہودی جو تھے وہ تورات ان کی اپنی کتاب تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کے پاس پے در پے بڑے انبیاء بھیجے ہیں جو کتاب میں یہ تحریف کرتے تھے، کتاب کو جو خراب کرتے تھے، اس کتاب کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر بہت سارے رسول آئے، اور آخری رسول جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے قرآن کے ساتھ کتاب کو، اور قرآن کو وہ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ تورات کے اندر اس کی ساری بشارتیں دی جا چکی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انجیل پیش کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ تمہاری کیا کمزوریاں، تم یہ کیا کرتے رہے ہو۔ اس انجیل کو بھی انہوں نے پس پشت ڈالا، نہ صرف پس پشت ڈالا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے میں یہودیوں کا بہت بڑا رول تھا، ان کو اس پھانسی تک پہنچانے میں، پھانسی کے پھندے تک پہنچانے میں ان کا میجر رول تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ان سے جان اسی طرح چھڑائی جا سکتی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے اللہ نے ان کو بچا لیا، اپنی رحمت سے ان کو خبردار کر دیا اور وہ بچ گئے۔ تو یہ ان کا رویہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب کو انہوں نے اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکامات تھے، ابھی یہ بات نہیں تھی، یہاں یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بات نہیں تھی کہ وہ کتاب کو مانتے نہیں تھے، وہ اس کو کتاب مانتے تھے اور اللہ کی طرف سے ہی مانتے تھے۔ تورات کا تو کبھی انکار نہیں، تورات کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یہودی نہیں رہیں گے، آپ اہل کتاب رہیں گے ہی نہیں۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کو نہیں مانتے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کتاب چونکہ ان کی خواہشات کے خلاف ان کو عمل کرنے کا کہتی تھی، جو ان کے دل میں خواہش ہوتی تھی اس کے خلاف قرآن بات کرتا تھا یا تورات بات کرتی، اللہ کی کتاب تھی ظاہر ہے، تو وہ چیز ان کو پسند نہیں تھی۔ میں نے کہا نا، دو ان کی بہت بڑی خامیاں جو تھیں وہ قرآن نے کھل کر بیان کی ہیں۔ ایک تو اپنی خواہش نفس کی پیروی، اس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرنی، جب بھی اس پر کوئی پابندی لگائے گی وہ خواہش پر، کوئی کتاب بھی، چاہے وہ اپنی اللہ کا کلام کیوں نہ ہو، اللہ کی کتاب کیوں نہ ہو، اللہ کا فرمان کیوں نہ ہو، اس کو انہوں نے کہا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، اپنی عملی زندگی سے کم از کم اس کو نکال دو۔ یہ ہمیشہ انہوں نے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کتاب اگر کسی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور نبی کے پاس آ گئی ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو ہمارے سے باہر تو کوئی آ نہیں سکتی، ہم سپیریئر نیشن ہیں۔ وہ تعصب جو تھا ان کے ذہن میں وہ ہمیشہ قائم رہا۔ دو چیزیں ان کے ترہ امتیاز رہے ہمیشہ سے، یاد رکھیے۔ اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کتاب پر عمل نہیں کیا، یہ نہیں کہ کتاب کو مانتے نہیں تھے، کتاب پر عمل نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیکھ رہے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ تم ہر اس سوراخ میں گھسو گے جس میں کچھ لوگ پہلے والے، تم سے پہلے والے لوگ گھسے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا فمن، تو پھر کون ہے اس کے علاوہ جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ ہر جس سوراخ میں گھسے ہوگے تم بھی اسی میں گھسو گے۔ ہم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ ایک فرد سے لے کر حکومت تک ہمارا عمل کیا شو کر رہا ہے کہ ہم اس کتاب کو، اس کو اٹھا کے ہم نے پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ یہ ہماری خواہشوں سے جب ٹکراتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو لے جاؤ، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو ریلیونٹ ہے ہماری زندگی سے، موجودہ دور کے لیے تو یہ بنی ہی نہیں ہے، 1400 سال پہلے آئی تھی۔ انسان تو چینج ہی نہیں ہوا میرے بھائی، انسان تو وہی انسان ہے، اس کی کوئی عادت چینج ہو گئی ہے تو بتا دو۔ ماحول نے آ کر اگر تھوڑے بہت اثرات ڈالے ہیں، اس نے کپڑے دوسرے پہننے شروع کر دیے ہیں، گھوڑوں کی بجائے گاڑیوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، اس کا مطلب نہیں ہے وہ کتاب پر آنی ہوگی۔ کتاب تو تمہاری فطرت ہے، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ اسی لیے آئی ہے کہ تمہاری ان رویوں کو ٹھیک کر سکے۔ تو ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف سے اس کو نکال کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دی۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ جب کتاب کو پیچھے پھینک دیا تو پھر ان کو ان کی تاریخ کے دو اور ادوار جو ہے نا ان کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ پھر تم لوگوں نے کیا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اگلی آیت سنیے ذرا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، فرمایا کہ پھر انہوں نے کیا کیا، پیچھے چلنا شروع کر دیا ان چیزوں کے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں
شیاطین جو جن تھے جو وہ پڑھا کرتے تھے مختلف قسم کی چیزیں جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، وہ انہوں نے سیکھنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کتاب کو تو چھوڑ دیا۔ ابھی اس میں ان کی جو خواہش نفس کی میں بات کرتا ہوں، خواہش نفس کیا تھی؟ اصل میں معاملہ جب دیکھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی طرف، تو سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے ایک اسپیشل سلطنت دی تھی، یعنی ایک تو بادشاہ ہوتا ہے، اسپیشل ایک ان کے لیے ارینجمنٹ کیا تھا، ہوا ان کے قابو میں کر دی گئی تھی، ان کا تخت ایک جگہ سے اٹھا کے منٹوں میں ایک دوسری جگہ لے جاتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو دی تھی۔ پرندوں سے وہ باتیں کر سکتے تھے، تمام جانور چونٹیوں کی آوازیں سن سکتے تھے، ان سے بات چیت کر سکتے تھے، جنوں کو شیطان جنوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا اور ان سے بہت سارے کام لے رہے تھے۔ یہ ان کی سلطنت کی وہ اسپیشلٹی تھی جو کہ اور کسی سلطنت، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو تو نے آج تک کسی کو عطا نہیں کی، تو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ سلطنت ان کو عطا کی جو کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ تو اس لیے ابھی ان لوگوں کے دل میں تورات تو ان کے درمیان موجود تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ جو اتنی شان و شوکت ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہ ہو نہ ہو یہ جو شیطان جن انہوں نے قابو کیے ہوئے نا، یہ جادو کے زور پہ انہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو شیطان جن ہوتے تھے وہ جو بھی عملیات کرتے تھے مختلف قسم کے جادو کے، ان کو سیکھنا شروع کر دیا اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، اور وہ سارا معاملہ انہوں نے پورا سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو اس طرف چل پڑے ہیں، اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں جو ہیں ان سے لے کر ضبط کی اور ان کو پھر تورات کی طرف لے کر آئے کہ تم اس پر عمل کرو، اس کی طرف چلو، اس کو چھوڑ دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ کفر ہے اس کو۔ تو یہ چیز جو تھی وہاں بھی ان کی جو خواہش نفس تھی کہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی سلطنت مل جائے، اس طرح کا کوئی اسٹیٹس ہمیں حاصل ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا ہوا تو وہ تو اللہ نے دیا ہوا تھا، اور یہ جو شیطان تھے ان کے تو بس میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سلطنت جو ہے یا ہوا کو ان کے قبضے میں کر دیتے یا پرندوں کی آوازیں ان کو سنا دیتے، یہ سارا کام جو تھا اللہ رب العزت کی ذات نے کیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا اس جادو کے زور پہ ہوا ہے۔ جب آپ کتاب کو چھوڑتے ہیں نا اپنی کو، جب اس میں سے پریکٹیکل اچھا ہوتا کیا تھا کہ وہ چونکہ شارٹ کٹ تھا، بہت اچھا شارٹ کٹ تھا کہ ایک چند جو ہے نا وہ تویز بنایا، ایک گلے میں ڈالا اور مقام ہو گیا۔ کتاب پر عمل کرنے کے لیے تو تکلیف کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی قوم جس کے پاس کتاب ہو جب کم ہمت ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس راستے کو مشکل راستہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ انہوں نے جادو کی شکل میں ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا، اور ایگزامپل ان کے سامنے جو ہے سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ اتنی بڑی سلطنت ہے تو یہ ساری جنوں شیطانوں ان کی وجہ سے جو شیطان جن ہیں ان کی وجہ سے چل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس طرح کی کوئی ٹرائی کریں، یا کم از کم کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم جو ہے وہ فائدے ان سے لے لیں، دنیاوی فائدے حاصل کر لیں۔ کتاب اللہ نے یاد رکھیے گا دنیا تو بہتر کرتی ہے آپ کی جب اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو جادو ٹونے کے لیے ہم نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے نا کہ چند آیتیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو اچھی جو جس کی صحیح حدیث میں ذکر آیا ہے، مثلا سورہ فاتحہ کا ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ گئے کسی قبیلے کے پاس، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ان کو کھانے کے لیے چیزیں کچھ چاہیے تھیں، انہوں نے ایک قبیلے کے بندے سے اس کو ذکر کیا، اس نے کہا جی ہمارا سردار جو ہے وہ بیمار ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک کر دو تو ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ کھانے کی چیزیں یا جو کچھ بھی آپ چاہیں گے آپ کو دے دیں گے۔ وہ جو صحابی تھے انہوں نے، اور تو ان کو کچھ ذہن میں نہ آیا، انہوں نے سورہ فاتحہ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک دی، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اس میں تو وہ جو بکریاں شکریاں جو بھی چیزیں لے کے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی شک پڑ گیا کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ آپ مسکرا پڑے نا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شفا رکھی ہے اللہ نے؟ تو انہوں نے کہا حضور بس میرے دل میں اسی وقت یہی بات آئی اور میں نے یہ کر لی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جو بکریوں میں سے ہمارا حصہ بھی نکالو، اس کو بھی رکھو۔ تو آپ نے فرمایا تو جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو صرف بیٹیوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، پھر یہ ہماری زندگیاں چینج کرے گی۔ اللہ کے نظر میں تو آخرت بھی ہے، دنیا نہیں ہے صرف۔ تو جب آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کو طویز گنڈوں کی شکل میں لے آئیں گے تو پھر معاملہ جو ہے نا بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا ایک جو اور بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں یہ سلیمان علیہ السلام کا میں واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، اس میں آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے ایک طویز وہ بنا کے دیتے ہیں۔ عام طور پہ اگر آپ جائیں نا ان لوگوں کے پاس جو یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جادو ٹونے کا اور یہ سارا کاروائی کا،
تو وہ اس پہ لکھتے ہیں نقش سلیمان. یعنی یہ ابھی تک وہ جو سنت انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، جو بلیم کیا تھا انہوں نے ایک نبی کو کہ وہ جو ہے وہ جادو سیکھتے ہیں، یہ شیطان جنوں کے آسرے پہ انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل غلط تھی، بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر. اور یہ بدبخت تو یہودیوں کا یہ ہے، ابھی بھی ان کی تورات میں وہ دیکھ رہا تھا ایک تفسیر میں کہ وہ تورات کے اندر انہوں نے، تورات کا ایک چیپٹر ہے سلاطین کے نام سے، اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے اپنی بیویوں کے کہنے پہ انہوں نے شرک بھی کرنا شروع کر دیا تھا، دوسروں کو پوجنا شروع کر دیا. یہ ہے ان کے دماغ میں اپنے پیغمبروں کی عزت اور ان کی تقدیس جو ہے وہ یہ چیز کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ابھی انہوں نے وہ پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ رکھ دیے. جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے پھر وہ کتابیں نکالی کسی طریقے سے، اور لوگوں میں یہ بات انہوں نے بڑی پکی پھیلا دی کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کی ساری جو سلطنت تھی وہ تو شیطان جنوں کی وجہ سے تھی، اور اسی لیے ہم یہی سیکھ رہے ہیں اور اس لیے ہم تمہیں بھی سکھاتے ہیں. اور ان کے علماء اس میں آگے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کمانی تھی اور ان کی گدیاں چلنی تھی، تو انہوں نے سارا معاملہ جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام پہ نعوذ باللہ من ذالک ڈال دیا کہ جی وہ جو ہے ان کا تو سارا اس لیے قائم تھا، اس لیے یہ علم سیکھو، یہ بڑا کام کا علم ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے بڑی سختی سے، فرمایا ما کفر سلیمان، سلیمان نے بالکل کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین، بلکہ یہ شیطان جو ہیں، کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، جو یہ کفر کر رہے ہیں، یہ کفر کا معاملہ ہے. ظاہر ہے یہ جادو ٹونا جو ہے یاد رکھیے گا، اس کا سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا دوسروں کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ سے جسے کہتے ہیں نا حرام ہے، یہ حرام مطلق. اس چیز سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. اللہ نے یہاں بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، ان کی برات کی ہے، بلکہ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو یہ سکھاتے تھے اور یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا ان کے ساتھ جو واقعہ آیا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس کے بعد جب یہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا، جب یہ دو ریاستیں انہوں نے بنا لی تھی، بنی اسرائیل، ایک اسرائیل تھی اور ایک جو تھی وہ یہودیہ تھی، دو ریاستیں انہوں نے قائم کی، آپس میں بڑے لڑتے تھے، کمزور ہو گئے. عراق کا جو حکمران تھا بخت نصر، انہوں نے حملہ کیا، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور باقی ان کے جو تھے سارے ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا. بابل آج کا کہہ سکتے ہیں یہ جو عراق کا جو علاقہ ہے، اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن یہ جو عراق کا علاقہ ہے یہ اس بابل میں اس میں آتا ہے. تو وہاں پر لے گیا. ابھی اس کے بعد 2-3 سال 4 سال 10 سال جتنی دیر بھی ادھر رہے اس کے قیدی، پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا، کچھ ادھر ہی آباد ہو گئے، کچھ واپس فلسطین آ گئے. تو ابھی انہوں نے وہاں پر بابل کے اندر جو تھا یہ جادو ٹونے کا بڑا رواج تھا، وہاں بھی ایسے لوگ تھے کہ وہ یہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے جب ادھر دیکھا، انہوں نے کہا مارکیٹ تو بڑی اچھی چل رہی ہے، یعنی یہ مارکیٹ میں تو اس کا بڑا رواج ہے یہ جادو کا اور باقی چیزوں کا، تو کیوں نہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو انہوں نے بھی وہی کام یہ جانتے ہوئے بھی کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہوا، لیکن دنیا خواہش، دنیا اکٹھے کرنے کی خواہش، پھر انہوں نے وہی کام ادھر شروع کر دیا. تو وہاں پر جو ہے جب وہ مارکیٹ کو دیکھا انہوں نے شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، اور وہ 2 فرشتے آئے اور وہ آ کے انہوں نے یہی کام شروع کر دیا. وہ اس روپ میں آئے جس طرح قوم لوط کی طرف گئے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے وہی فتنہ بننا تھا. ان کے لیے وہی وہ 2 فرشتے جو تھے وہ فتنہ بن گئے، وہ آ گئے اور ان کو وہ علم سکھاتے تھے، وہ جو شیاطین والا علم ہے وہ ان کو سکھاتے تھے، لیکن ساتھ بتاتے تھے کہ یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں نا، یہ علم جو ہے یہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، یہ کفر ہے، اس کو مت کرو، ڈونٹ ڈو اٹ. یہ کہنے کے باوجود لیکن پھر بھی یہ سیکھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا وما يعلمان من احد حتى يقولا، تو وہ جب بھی کسی کو یہ سکھاتے تھے کسی شخص کو تو کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، امتحان ہیں، فلا تکفر، مت کفر کرو، اللہ سے مت کفر کرو، اس کو مت سیکھو، مت اس کو کرو. فیتعلمون منہما، اور جب وہ ان کو دونوں وہ سکھاتے تھے، ان سے یہ کیا ان سے سیکھنا چاہتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، میاں بیوی میں تفریق کیسے ڈلوانی ہے. یہ اس وقت کی کوئی پاپولر چیز ہوگی کہ کسی کی بیوی کو اپنے اوپر عاشق کر کے تو ان کے درمیان جو ہے نا علیحدگی کا کوئی معاملہ کھڑا کیا جائے. اس کی مانگ ذرا مارکیٹ میں زیادہ ہوگی اس وقت،
تو یہ خاص طور پہ اس کو کہتے تھے کہ یہ عمل ہمیں سکھاؤ کہ میاں بیوی کو ہم کیسے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کسی بھی معاشرے کا بیسک یونٹ جو ہے وہ برباد کر دیں، جہاں اولاد کی تربیت ہونی ہے، جہاں اگلی نسل کی تربیت ہونی ہے، اس کو برباد کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کا تخت جو ہے وہ اس پہ پانی پر ہے، اس زمین سے نکال دیا گیا۔ شیطان جنوں کو یہاں سے دھکیل کے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، وہ ان کا بسیرا پانی پہ ہوتا ہے، سمندروں میں ہو کہیں بھی ہو وہاں پر جاتے ہیں، جزیروں میں وہاں رہتے ہیں۔ تو وہاں جب بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے جو ہرکارے مختلف دنیا اس میں بھیجتا ہے کہ جا کے جو نا خرابیاں پیدا کر کے آؤ۔ تو ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ خراب کر دیا، میں نے انسانوں کو اس طرف لگا دیا، میں نے یہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تم نے کام کیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک شخص، ایک ان میں سے شیطان کا وہ چیلا آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، تو شیطان اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، کیونکہ تو آج جو وہ کام کر کے آیا ہے کہ تو ان کو برباد کر کے رکھ دے گا، اس سے زیادہ یہ بربادی ان کے لیے ہو نہیں سکتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دی جائیں اور ان کے درمیان، تاکہ آنے والی نسل جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو بھی آپ جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ میں جا کے دیکھ لیجئے گا ان کے گھروں کا کیا حال ہو گیا، اور یہ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ یہی چیز یہ بدبخت سیکھتے تھے ان سے، آپ ذرا اندازہ کر لیں، کیونکہ مارکیٹ اس کی تھی، انہوں نے کہا قرآن کو چھوڑو، تورات کو چھوڑو، یہ کام کرو جو مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ ہاٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علم سیکھو، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالو، اس کے لیے جتنا بھی پیسہ آتا ہے، جو بھی کمائی ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کھائیں پئیں گے اور زندگی کو عیش کریں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ جو جادو ٹونے، یہ فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو کہ یہ چیز ایسے ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیکار ایک کام وہ کر رہے تھے جس میں وہ پڑے ہوئے تھے، کتاب کو چھوڑ کر، اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میری مشیت نہیں ہوگی، میرا حکم نہیں ہوگا، کوئی چیز جو ہے نا وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایک ایسا کام کر رہے تھے جو اللہ کی ناراضگی کرنے والا بھی تھا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہونا تھا دنیا کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا ضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، تو یہ چیز نہ ان کو فائدہ دے سکتی تھی اور نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایمان جو ہے نا انسانوں کا، یہ ہمارا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے سوائے اللہ کے، جو اللہ چاہے۔ کوئی چیز نہیں دنیا کی، کوئی شخص نہیں کسی قسم کے شرک میں کبھی مبتلا نہ ہو اس چیز کے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو یہ جو علم دیا گیا تھا، جو فرشتے ان کو علم سکھا رہے تھے، وہ چونکہ اس میں بہت زیادہ یہ بات پھیلی ہوئی تھی، فرشتے ان کو اس لیے سکھا رہے تھے کہ یار اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، لوگوں کا مورال جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اس جادو کی وجہ سے، وہ جادو کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، تو تم نے ان کا کاؤنٹر کرنا ہے۔ ان ظالموں نے اس کا کاؤنٹر کرنے کی بجائے انہوں نے بھی اسی کاروبار میں شامل ہونا پسند کیا کہ ہم بھی اس دنیا کو کما لیں، ان کے ساتھ لگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو اس کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، یہ جو کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو ہو نہیں سکتا۔ یہ اگر ہمارا ایمان ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، تو پھر ہم کتاب کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ ہم دنیا کے سامنے اسی طرح جھکتے رہتے ہیں، دنیا کے سامنے پھرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارا نقصان کر دے گا، کوئی ہمارا بھلا کر دے گا، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس کائنات میں جو ہے وہ ہو نہیں کرتی تھی۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو فرمایا کہ یہ جان لو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ان کی آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آخرت کو تباہ کر دے گی۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ کما لیں، کچھ چند پیسے لے لیں، لیکن آخرت جو کہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو یہ اپنی کو برباد کر لیں گے اس عمل سے جو انہوں نے اس پہ نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جو اپنے نفسوں کے بدلے میں یہ خرید رہے ہیں، یعنی اپنے نفس کو تباہی کی طرف ڈال کر یہ جو چیز خرید رہے ہیں یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہاں جو سبق دینا چاہتی ہے ان آیات کے اندر، اگلی آیت پڑھ کے ہم اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔
کیونکہ اس میں صرف کنکلوڈ کیا اللہ نے، سبق یہ دینا چاہتی ہے کہ یہ کتاب میں نے بھیجی ہے کہ تمہیں ہر قسم کی مصیبت سے بچائے، خواہ وہ دنیا میں ہو خواہ وہ آخرت میں۔ جب تم اس کتاب اس میں مشکل ہوگا اس پہ عمل کرنا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر تم لگے رہو گے کوشش میں، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، معاملات آگے چلتے رہیں گے، بشرطے کہ تم اس کتاب کی بات مان لو۔ جو کچھ اللہ کے نبی نے کہا، جو کچھ میں لے کر آیا اگر تم مان لو تو پوری دنیا تمہارے زیر نگین آ جائے گی۔ ایک چھوٹی موٹی باتوں کی کیا چیز ہے، پوری دنیا آ جائے گی، لیکن اس کو مان لو۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندگی کا حصہ بنا لو اس کو، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو اس کے مطابق، پھر معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور کاش اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ڈرتے اللہ سے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو ان کے لیے ایک ٹھکانہ ہوتا اللہ کے پاس، خیر بہتر، بیسٹ ٹھکانہ ان کے پاس اللہ کے پاس ان کے لیے ہوتا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈر کے، حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ ہم تو عقل مند کہہ دیتے ہیں نا کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، بڑا جناب فلاں ہے تو بڑے فلاں خوبیوں والا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ اس کا خوف کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اپنی کتاب میں جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے، اس کتاب کو پکڑ لیں۔ یہودی آپ کے سامنے عبرت کی مثال ہیں، برباد ہو گئے۔ بے شک وہ آج آپ کہتے ہیں کہ جو اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ فلاں پراپوگنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چلاتا، لیکن آج ان کا وجود اگر قائم ہے تو وہ دوسروں کے مرہون منت ہے، ان کی اپنی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے اندر یہ طاقت نہیں، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے بچائے کہ ہم بھی کسی معاملے میں اللہ کے غضب کا شکار ہوں اور اس کی کتاب کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیں جو کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دین سے نہ دنیا سے، اور ایسی فضولیات میں پڑیں۔ اور یاد رکھیں جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو آپ پھر اسی طرح کسی نہ کسی کھڈ میں جا کے گر جاتے ہیں جس طرح یہ گرے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر